ڈکیتیاں اور ڈکیتیوں کے ساتھ لوگوں کو کی کلنگ، یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے، اور اس کا کیا حل ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اس پہ ہوگی بات۔ میں ہوں انتخاب سوری، اور آج میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی شہر میں اس وقت، خاص طور پہ شہر کراچی میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگس جس طرح ہوتی تھی پہلے، اب اسی طرح جو ہے روزانہ ایک دو تین جو ہے لوگ بیچارے شہر کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ ڈکیتیاں، موبائل الگ چھن رہے ہیں، موبائل سے لوگ الگ جو ہے نا وہ، حالانکہ موبائل بھی بڑے قیمتی ہو گئے ہیں، اور قیمتی ہونے کی وجہ سے بھی یہ موبائل چھینے جا رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس ظاہر ہے موبائل، اس وقت نوجوانوں کے پاس موبائل، افراد کے پاس موبائل جو کہ ضرورت ہے، اور یہ آئے دن بیچارے پیسے جمع کر کے وہ موبائل لیتے ہیں، اور اپنی کس طرح وہ پیسے جوڑ کر بیچارے والدین قربانیاں دے کر، بڑے قربانیاں دے کے موبائل دلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ موبائل جو ہے چھین لیے جاتے ہیں۔ اور چھیننے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روزانہ یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مار دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا افسوس کا پہلو ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور میں یہ اندیشہ مجھے ہے، اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ یہ شہر میں بڑھے گا، شہر کراچی میں بڑھے گا، اور بھی جگہوں میں بڑھے گا۔ سندھ کی الگ صورتحال ہے، پورے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کراچی اس وقت بڑا ٹاپ ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلے چند چیزیں میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہاں پر پبلک کو اسلحہ دیا جائے، پبلک کو، لوگوں کو جو ہے وہ لائسنس دیے جائیں، لائسنس رکھ کے لوگ اپنی حفاظت خود کریں، اس لیے کہ اگر لائسنس، اگر دکان کے پاس، ایک دکاندار کے پاس اسلحہ ہوگا، زیادہ دکانوں کے قریبی دکانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ وارداتیں ہوتی ہیں، تو دکانداروں کو اسلحہ دیا جائے، اور دکانداروں کے ساتھ جہاں جہاں بزنس سینٹرز ہیں وہاں پہ لائسنس کے اسلحے ہوں گے تو وہ کم از کم اس طرح کی چیزوں کے حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ نہتے لوگ مجبوراً ہاتھ ڈالتے ہیں، نہتے مجبوراً لوگ جو ہے نا وہ ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈاکو ان کو جو ہے مار دیتے ہیں۔ تو یہ اگر سب سے پہلے تو میں چند چیزوں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اہم چیزیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلحہ دیا جائے جو کہ لائسنس کے ساتھ ہو، اور شہری اپنی حفاظت، کیونکہ شہری اب مجبور ہیں اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے، ڈاکو کو خود پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس لیے کہ اب یہ معاملہ بڑا ایک سیویئر ہوتا جا رہا ہے، اور ڈاکو جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پولیس کچھ نہیں کر پاتی، پولیس ناکام ہے۔ پولیس جو ہے وہ چند واقعات تو نظر آتے ہیں جو کہ پولیس اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن اوور آل جو ہے واقعات یہ ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ہے کہ تھانے بکتے ہیں۔ جو بھی ایس ایچ او آتا ہے، جو بھی افراد آتے ہیں یہاں پر، وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اوپر پیسے دیتے ہیں تب وہ آتے ہیں۔ اب کروڑوں اور اربوں روپے جب دے کے سیٹوں پر آئیں گے تو بھائی پیسے تو دینے ہوں گے۔ اب وہ چاہے جو ہے منشیات فروشوں کا سپورٹ دیں، چاہے وہ جو ہے وہ ڈکیتوں کو سپورٹ دیں، ڈکیتیاں کروائیں، چاہے لوٹ مار کروائیں، کچھ نہ کچھ جو بھی ہے، بھتہ ہے، سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں واقعات آپ دیکھتے رہے جس میں خود پولیس انوالو رہی ہے۔ تو یہ وجہ یہ کہ اوپر ان کو بھتہ دینا ہوتا ہے، اور اس بھتے کی وجہ سے جو ہے وہ، یا ان ادائیگیوں کی وجہ سے وہ جو ہے یہ غلط کام ہو رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ آ رہی ہے۔ ابھی بھی واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ پولیس کے لوگ بھی ان کے ساتھ جاننے والے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، انوالو ہیں۔ اس طرح کے واقعات آپ سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک واقعہ اور آپ نے سنا تھا کہ نعت آباد کے تھانے کے اوپر کچھ افراد کوئی تھے جو کہ پولیس نے اس کو رکھا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ رینسم، تاوان کے لیے وہ کارروائیاں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کہ پولیس پہ اعتبار لوگوں کا ختم ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ڈاکوؤں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ڈاکو جو ہے وہ ان کو پتہ ہی جائے گی پولیس تو ان کو چھوڑ دے گی، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں لوگ، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں کہ بھائی کسی طرح جو ہے نا ان بدبختوں سے جان چھوٹے۔ اور یہ پہلی ایک ایسی نسل ہے، پہلی فرد انسان ہے جس کے اوپر لوگ مرتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جن پہ گولیاں لگ جائیں، ڈاکو مر جائے تو لوگ جو تھو کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ ذلت کی موت مرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈاکو جو ہے اس کے لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ بڑے بدظن ہیں۔ اچھا، میں ایک اور بڑی اہم کہنا چاہ رہا ہوں اپنے اس ویلاگ کے اندر کہ دراصل ایک تو میں نے یہ بات کہی کہ لائسنس کی، دوسری بات یہ کہی کہ یہاں پر جب بھی کوئی پولیس کا افسر آتا ہے نا، وہ ایک صحیح آنا چاہیے مادہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے ڈی خواجہ تھے، اللہ دینو خواجہ ان کا نام تھا، اے ڈی خواجہ، اور یہ تھی 2016 سے 18 تک تھے۔
2016 سے 18 تک سندھ کے IG بنے تھے AD خواجہ. اس وقت AD خواجہ کا کردار بڑا اچھا تھا اور اس کی جو ہے نا اس نے جو بھرتیاں کی تھی نا بڑے شاندار لڑکے انہوں نے رکھے تھے, بڑے شاندار پولیس والے رکھے تھے. تو AD خواجہ کو یا تو واپس لایا جائے یہاں پر IG کے طور پہ, اور سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا اس بارے میں آپ کو یاد ہوا کہ بہت جھگڑا ہوا تھا اور وہ مان نہیں رہے تھے, سندھ گورنمنٹ جو ہے مان نہیں رہی تھی, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ رہے. بالآخر وہ ان کو ہٹا دیا گیا اور فیڈرل گورنمنٹ میں ایک اچھی پوسٹ پہ ان کو رکھا گیا. اچھا ایماندار بندہ تھا, اور اس کی دور میں جو ان کے دور میں 2 سالوں جو انہوں نے بھرتیاں کی نا بڑی شاندار تھی, اور اس کی پرفارمنس آج بھی نظر آتی ہے. تو اس وقت سب سے بڑا ایشو کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہی بندے ہونے چاہیے, کہ اس نے کراچی کے لوگ رکھے تھے اور بڑے اسمارٹ تھے. کراچی کے لڑکے اسمارٹ پڑھے لکھے اور بے روزگار ہیں, بہت بڑی بے روزگار. اب یہ ایک اور نفرت پھیل رہی ہے کہ سندھ کے اندر سے کراچی سے باہر جو ہے لا کے جو ہے بھرتیاں کی جا رہی ہیں پولیس میں, اور وہ لوگ پرفارم بھی نہیں کر رہے ہیں. ان کے اندر ٹیلنٹس نہیں ہیں, ان کے اندر اسکلز نہیں ہیں, ان کے اندر طاقت نہیں ہے, ان کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کی اشیرباز پہ, کسی کی سپورٹ پر, کسی کی جو ہے وہ اس پر آئے ہوئے سپورٹ پر. تو ظاہر ہے کہ جب یہ اقربا پروری ہوگی اور جب فیوریزم ہوگا تو پھر یہ پرفارمنس کہاں ہوگی. تو کراچی کے لوگوں کا, میرا اور سب کا مطالبہ ہے کہ اس وقت کراچی کے ہی لوگ جو ہے بھرتی کی جائے, کراچی کے افراد جو ہے نا پولیس سے بھرتی کی جائے تو انشاءاللہ بڑے اچھے نتائج دیکھیں گے. یہاں پر بہرحال ٹیلنٹس موجود ہیں, نوجوان ایسے ہیں جو کہ پولیس کی جو نوکری مل رہی ہے ان کے لیے سفیشینٹ ہے, وہ کام کر رہے ہیں. بڑے اچھی اچھی فیملیز کے لوگ, جیسے میں نے بتایا کہ 2016 سے 18 کے درمیان جو بھرتیاں ہوئی تھی ایکسیلنٹ اچھے لڑکے تھے. تو اس طرح کے نوجوانوں کو اس موقع دیا جائے. دوسری بات ہے کہ یہ بڑی نفرت پھیل رہی ہے اس طرح جو ہے وہ, کیونکہ کئی جگہوں پہ نوکریاں جو ہے وہ نہیں ہیں شہر کراچی کے لیے. شہر کراچی کے نوجوانوں کی نوکریاں نہیں ہیں, اور ان نوکریوں کی وجہ سے, ان بے ایمانیوں کی وجہ سے ایک قتل, انصاف کا قتل ہو رہا ہے. تعلیمی اداروں میں انصاف کا قتل ہو رہا ہے. تعلیمی ادارے جو ہے وہاں پر نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے آپ جانتے ہیں. تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے پہلے بھی کراچی کے ساتھ دشمنی کی اور ابھی پھر کراچی کی دشمنی کر رہی ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پھر کوئی MQM نہ بن جائے, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پھر کوئی نئے دعوے دار کھڑا ہو جائے جعلی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو کھڑا. بلکہ میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پہ بڑے سخت اقدامات کیے ہیں, اور بہت سخت میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اب تو پاکستان کے لیڈر ہو گئے اور وہ کراچی کو انشاءاللہ ایشو کو نہیں بھولیں گے, اور کراچی میں جو ہے اس اقدامات کے لیے وہ زور لگائیں, اور ساتھ ساتھ پبلک کو موٹیویٹ کریں, پبلک کو کھڑا کریں کسی طرح, کراچی کے ایشوز پر کچھ کریں, کراچی کے ایشوز پہ لوگوں کو جگائیں, لوگوں کو جمع کریں, کوئی تحریک برپا کریں تاکہ پھر کوئی کسی جگہ کو کوئی فل نہ کرے, کوئی بیوقوف نہ بنائے کراچی کے لوگوں کو, اور پھر کسی اور نفرت کی آگ, عصبیت کی آگ پھیل جائے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ عصبیت کی آگ ہے بیسیکلی. پیپلز پارٹی جو لالا کے بھرتیاں کر رہی ہے, لا کے بیٹھا رہی ہے کراچی سے باہر کے لوگوں کو, اس سے نفرت پھیل رہی ہے. پولیس کے اندر آپ دیکھیں, SHO سے دیکھ لیں, مختلف پوسٹوں سے دیکھ لیں, سارے جو ہے غیر کراچی کے. تو بھائی کراچی کی 3 کروڑ 4 کروڑ کی آبادی ہے, ان 3-4 کروڑ کی آبادیوں کا حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو اس وقت سب سے بڑا اہم مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو نوکریاں دی جائیں, کراچی کے لیے ہو جائیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگ, سچے لوگ, ایماندار لوگ متحد ہوں اور وہ ان کا گریبان پکڑیں کہ جو اس طرح کے ناجائز کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ. کراچی کے ساتھ لوٹنے کا سلسلہ ایک جاری ہے, عرصے دراز سے جاری ہے. کراچی سے لوٹنے کا سلسلہ یہ ختم ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس وقت بعض پولیس والے جنہوں نے ایک مظاہرے کے مقابلہ کیا اور ڈاکوؤں کو مار ڈالا, ان کے اوپر کیس بنے ہیں, یہ بھی میں نے سنا ہے. تو بھائی کیا معاملہ ہے ان کے اوپر, کیوں اس لیے کیس بنے ہیں کہ بھائی ان کو کوئی اوپر ان کے سرپرستی کرنے والے تھے گورنمنٹ میں, کچھ بڑے بڑے سیاستدان ہوں گے, کچھ MP MNAs ہوں گے, منسٹرز ہوں گے, وڈیرے ہوں گے, تو یہ ان کی سرپرستی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیس بنائے گئے. یعنی تم مارو نہیں, ان کو مارو نہیں, چھوڑ دو. تو یہ ایک معاملات سامنے آئے ہیں, اور پولیس ظاہر ہے جو قدم اٹھاتی ہے وہ بھائی چلو کسی کا غلط شہری کی غلطی سے لگ بھی گئی کوئی گولی, تو اس میں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ یار یہ اس کی انٹینشنز کیا تھی اور کس طرح جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا تھا. سندھ کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. سندھ کے اندر جو پولیس کارروائیاں کر رہی ہے اندرون سندھ, ظاہر کچھ نہیں ہے, بیکار ہے.
اب وہاں بھی مسئلہ یہ کہ جو وہاں پہ کچے کے علاقے سے جو ڈکیت ہیں وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ کارروائیاں کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ اب ان کے اوپر یہی بات ہے کہ ان کی سرپرستی حاصل ہے، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، منسٹرز کی، یہ اس کے بغیر یہ جم ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ اوپر سرپرستی حاصل ہے جبھی وہ واقعات ہو رہے ہیں، ورنہ ان کا ختم کرنا کوئی ایسا، یہ الیکٹرانک دور ہے، سسٹم ایک سے ایک بن سکتے ہیں۔ تو میں اگلی بات سسٹم پہ اوپر کروں گا تو بھائی خدا را کیمرے لگائیں، پورے کراچی کے اندر کیمرے لگ سکتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں غبن ہو جاتے ہیں پیسے، کہاں کہاں لوٹتے ہیں پیسے۔ بھائی اب پیسہ اس پہ لگاؤ کہ ایک سسٹم بناؤ، اور اتنا مضبوط الیکٹرانک دور ہے اس ڈیجیٹل دور میں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باہر کے ممالک میں کتنی جلدی سے جو ہے جرائم پیشہ افراد پکڑ لیے جاتے ہیں، اور جرائم ہوتے کم اس لیے کہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ سسٹم اتنا مضبوط ہے۔ تو بھائی انویسٹمنٹ کرو سسٹم کے اوپر، نہ کہ اپنے جو ہے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہو تم لوگ۔ سسٹم ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی مشکل کام نہیں ہے، موبائل چھینتا ہے۔ میرے بیٹے کا موبائل چھینا تھا، آپ کو بتاؤں کہانی۔ میرے بیٹے کا موبائل چھینا، 3 دن بعد اس نے بازیاب کروا لیا۔ اس نے جو ہے نا وہ گوگل کے ذریعے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا موبائل کہاں پر ہے، کس نے خریدا ہے، کس دکاندار نے خریدا، وہ وہاں پہنچ گیا۔ دکاندار کو ڈر تھا کہ پکڑے آ جائے گا، تو اس نے دکاندار نے تقریباً قریب پورے پیسے اس کو ادا کیے، کیونکہ اس کی غلطی تھی۔ تو یہ بھی سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ اگر موبائل خریدنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے، یہ جو موبائل خرید لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو IMEI نمبر جو ہوتا ہے، EMI نمبر جو ہوتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ان الیکٹرانک نمبروں کے ذریعے پکڑا جا سکتا ہے۔ الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئی ہیں، ابھی موبائل چھنتا ہے اور وہ بھی کہیں دور نہیں ہوتا بندہ، اگر پولیس چاہے تو فوری اطلاع کے اوپر وہ کارروائی کر سکتی ہے، لیکن سسٹم مضبوط ہو۔ تو آپ یہ کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، سندھ گورنمنٹ کو خاص طور پہ، کہ بھائی خدا را اس سسٹم پہ کام کریں، لڑکوں کو لے کے آئیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں۔ آج بھی اگر وہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں نا پولیس کے اندر یا مختلف اداروں میں، تو وہی اپنے بڈھے ٹھڈے انہوں نے یا ایک وہ افراد رکھے ہوئے جن کو اب نئے لڑکوں کو لے کر آئیں، نوجوانوں کو لے کر آئیں۔ کراچی میں بڑا ٹیلنٹ ہے دوستوں، کراچی میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور کراچی کے لوگوں کو آگے لایا جائے، اور کمپیوٹر کے IT میں بڑے ایکسپرٹس ہیں بچے ماشاءاللہ، لڑکے آج کل کے نوجوان، ان کو دیا جائے، وہ انشاءاللہ آپ کو حل نکال کے دے دیں گے کہ کس طرح ڈکیت کو فوراً پکڑا جائے، کس طرح فالو کیا جائے۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈکیت کو یا جرائم پیشہ افراد کو اسی وقت یا اس سے پہلے پکڑ لیا جائے، سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ افراد وہ بعد میں بچ نہ پائیں۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، قتل تو کر لیتا ہے پھر بچتا نہیں ہے۔ عمران فاروق کے جیسا اتنا بڑا قتل ہوا، بلاخر پکڑے ہی گئے نا، کہاں سے پکڑ کے لائے؟ پاکستان سے پکڑ کے لیا ہے، پاکستان آتے ہوئے پکڑ لیا۔ تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو پتہ ہوتا ہے کہ یار جرم کرنے کے بعد بچیں گے نہیں، یہ ہے اصل چیز۔ یہ اگر پیدا ہو جائے کہ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک تو میں نے یہ چیزیں بتائیں، دوسری بات ہے کہ میں نے وہی بتایا کہ سسٹم کام کر رہا ہے، سسٹم کام کر رہا ہے جو پورے شہر کو لوٹ رہا ہے، پورے سندھ کو لوٹ رہا ہے، زمینوں کے اوپر اربوں روپے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا جو ہے سابق جو ہے وہ انسپیکٹر تھے جناب انوار صاحب، راؤ انوار صاحب، اس نے کہا 7 کھرب روپے ایک مختصر سے عرصے میں 7 کھرب روپے زرداری پہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو ہے کہ بعض حقیقت ہے سسٹم کام کر رہا ہے، اور یہ کون لوگ چلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ کھربوں روپے جو ہے نا لوٹے جا رہے ہیں اب زیادہ زمینوں کے بدلے۔ اسی طرح ہر جگہ پیدا گیری، ہر جگہ پیدا گیری، یہ شہر مافیاز ہے، یہ مافیاز کا شہر ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی واٹر کی مافیا ہے، کوئی ٹینکر کی مافیا ہے، کوئی جو ہے نا وہ پولیس کی مافیا ہے، صحیح ہے جی، جو ہے وہ اپنا آپ کے الیکٹرک ایک مافیا بن گئی ہے، ٹرانسپورٹ مافیا ہے، یہاں پر بلڈر مافیا ہے، قبضہ گیروں کی مافیا ہے، پورچنز مافیا ہے، صحیح ہے جی، آپ ٹریفک کنٹرول کرنے کے حوالے سے غلط راستے مطلب یہ کہ اختیار کیے جاتے ہیں، وہ ایک مافیا ہے۔ تو مافیاز کا شہر ہے یہ پورا پاکستان، مافیاز خاص طور پہ کراچی جو ہے وہ مافیاز کی سیاسی مافیا ہے، کوئی جو ہے وہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے، پورا شہر کو جو ہے نا جکڑا ہوا ہے شہریوں کو۔ شہری تو بیچارے پریشان ہیں اپنے پانی کے چکر میں، اپنی ٹینشن میں گزار رہے ہوتے ہیں، کب وہ موٹر میں پانی آ رہا ہے، کب وہ موٹر چلانا ہے، کب نہیں چلانا ہے، پوری رات وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، صبح ان کو نوکری کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے دفاتر،
ایک ٹینشن کی لائف ہے، اس ٹینشن کی وجہ سے بیویوں سے لڑ رہے ہیں، بیویاں ان سے لڑ رہی ہیں اور گھر کے ماحول خراب ہو رہا ہے. تو بھئی خدا را کراچی پہ رحم کریں، کراچی کو رہنے دیں. اور یہ بس میری آج گزارش تھی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ پھیلائیں. اس میں نے ایسے چیزیں بتائی ہیں کہ اگر ان پہ عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ڈاکو جو ہے بچ نہیں پائیں گے، اور ڈاکوؤں کا مقابلہ پبلک خود کرے. لوگوں کو خود کرنا پڑے گا، اسلحہ دیں، لائسنس دیں، اور وہ اپنی حفاظت خود کریں. خاص طور پہ کاروباری طبقے لازمی ان کو دیں، وہ پرامن ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. انتخاب المسوری کو اجازت دی. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں. ان معلومات کو آگے بڑھائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.